سورة المباركة الفاتحة. اور محمد وآل محمد صلوات. باری دیگر صلوات. بار سوم بلندتر صلوات. اللهم صل. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبة لأهل التقوى واليقين والنار للمشركين والمنافقين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم وقروا كباركم وارحموا صغاركم وصلوا أرحامكم واحفظوا ألسنتكم. صدق مولانا ومقتدانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ماہ رمضان وہ برکتوں والا مہینہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم کی رحمتیں اور برکتیں بارش کے پانی کی طرح برستی ہیں. اسی لیے اس کو ضیافت اللہ کہا گیا. وہ مہینہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ آپ کو دعوت دے رہا ہے. پروردگار عالم آپ کا میزبان ہے، آپ اس کے مہمان ہیں. ضیافت اللہ یعنی اللہ کی ضیافت، اللہ کی دعوت. اب اس کے لیے تیاری کرنی ہے. جب پروردگار عالم جیسا خالق، مالک اور اس جیسی قدرت رب العزت جب وہ ہمیں دعوت دے رہا ہے تو ہمیں بھی اس شان سے، اسی طریقے سے دعوت میں جانا چاہیے. اس کے لیے لباس کی ضرورت ہے. بہترین لباس لباس تقویٰ ہے. اس کے لیے آمادگی کی ضرورت ہے. بہترین آمادگی یہی ہے کہ انسان قرب الہی کی کوشش کرے. لقاء اللہ، اللہ کی ملاقات، پروردگار عالم سے نزدیکی، ہر عمل کے لیے قربتاً الی اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہو. یہ کوئی ایسے کام نہیں ہے کہ جو ناممکن ہو یا بہت زیادہ مشکل ہو. ہاں اس میں محنت ضرور ہے، محنت کرنی چاہیے، اور جو شخص محنت کرتا ہے اسے یہ چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں. لیکن بعض لوگ محنت نہیں کرنا چاہتے اور وہ ان کو ہر ایک چیز ریڈی میڈ چاہیے، تیار. تو یہ اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے، یہ سنن الہی کے خلاف ہے. سنن الہی یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو خود تیار کرے. اس کو راستے کا پتہ دے دیا گیا ہے، حق اور باطل سمجھا دیا گیا ہے. اب اس نے خود کو آمادہ کرنا ہے حق کو لینے کے لیے اور باطل سے اجتناب کرنے کے لیے، باطل سے دور ہٹنے کے لیے. روزہ اس معاملے میں ہماری بہت مدد کرتا ہے. خود مہینہ اپنی عظمتیں اور یہ عبادت جو روزہ ہے، اور یہ وہ عبادت ہے
कि जिसको हम इमसाकी इबादत में से कहते हैं। इमसाक यानी अपने आप को रोकना, ये वो इबादत है जो इमसाकी इबादत में शुमार होती है। ये इंसान अपने आप को रोकता है, बहुत सी चीज़ों से इंसान रोकता है। कुछ चीज़ें हैं जो ज़ाहिरी चीज़ें हैं, अहकाम हैं, उनसे इंसान अपने आप को रोकता है, और उसकी लिस्ट आपके पास है। हमारे उलमा ने उसकी लिस्ट हमको दे दी है, जिसमें तकरीबन 9 या 10, बाज़ लोगों ने 9 हिसाब किया है, बाज़ लोगों ने 10 चीज़ें हैं जिनसे इमसाक करना है, उनसे अपने आप को बचाना है, रोकना है, इज्तिनाब करना है। लेकिन साथ में एक बहुत ही आसानी कर दी गई कि ये जो 10 चीज़ें हैं जिससे अपने आप को रोकना है, ये अगर गलती से सरजद हो जाए तो रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ेगा, आपको इसमें छूट है, आज़ादी है। ये भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी नेमत है कि इंसान अगर साहवन और गलती से अनइंटेंशनली कोई काम करे तो वो अमल रोज़ा बातिल नहीं होता, वो अपनी जगह पे कायम रहता है। मिसाल के तौर पे इन इमसाकी चीज़ों में से जो हमारे पास लिस्ट है, उसमें एक ये है कि इंसान अपने सर और अपने गर्दन को पूरे तरीके से पानी में न डबोए। मशहूर यही है, हो सकता है कुछ उलमा ने इसमें थोड़ी छूट दे रखी हो, लेकिन मैं मौजूदा उलमा और उनमें से जो मशहूर फतवा है वो यही है कि पूरे सर को और पूरे गर्दन को पानी में न लेकर जाए। अब बाज़ नौजवान हैं जो स्विमिंग करना चाहते हैं, अच्छी एक्सरसाइज है स्विमिंग, तो वो स्विमिंग कर सकते हैं इस शर्त के साथ कि अपने सर को और अपने गर्दन को पानी के अंदर न लेकर जाए। या एक शख्स है वो स्विमिंग कर रहा है, स्विमिंग के लिए स्विमिंग पूल जाता है और उसको इस बात का एहसास है कि उसको सर और गर्दन को पानी में नहीं डबोना, और वो स्विमिंग पूल के इर्द गिर्द वॉक करता है, जा रहा है। चूंकि उसका इर्द गिर्द स्विमिंग पूल का जो साइड होते हैं वो तर होते हैं, तो उसका पाँव फिसल गया और वो स्विमिंग पूल में जाके गिर गया, पानी के अंदर गिर जाता है। तो ये साहवन हुआ है, गलती से हुआ है, उसका ये इरादा नहीं था कि पानी के अंदर जाए, तो वो बाहर निकल आया, उसका रोज़ा सही है। ये मैं इसलिए ज़्यादा ताकीद कर रहा हूँ कि बाज़ लोग गलती से साहवन अगर कोई काम अंजाम दें तो सोचते हैं कि रोज़ा चूंकि बातिल हो गया तो आखिर तक ऐसे काम करते हैं कि जिससे रोज़ा बातिल होता है, जिस तरह खाना पीना वगैरह। नहीं, साहवन अगर कोई चीज़ हो जाए तो उससे रोज़ा बातिल नहीं होता। हाँ, कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी जगह न जाए, या अगर जाना भी चाहता है तो अपनी एहतियात करे, लेकिन अगर बेएहतियाती हो जाए, गलती हो जाए इंसान से और कोई ऐसा काम सरजद हो कि जिससे साहवन इन 10 चीज़ों में से एक चीज़ उसने अंजाम दी, तो अपना रोज़ा पूरा करे, रोज़ा बातिल नहीं होता। रोज़ा उस वक़्त बातिल होता है जब इंसान जानबूझकर ऐसा काम करे। मिसाल देते हैं कि इंसान को दोपहर में या दिन की किसी और टाइम में उसको वोमिटिंग होती है, वो उल्टी करता है, तो ये भी साहवन हुआ है, जानबूझकर तो नहीं किया उसने, उसको उसने कंट्रोल नहीं कर सका, रोक नहीं सकता, तो उसका रोज़ा भी सही है। हाँ, अगर कोई ऐसा अमल करे कि जिसकी वजह से उसको उल्टी आए, खुद जानबूझकर किसी तरीके से भी हो, और इस नीयत से कि मैं चाहता हूं कि मैं उल्टी करूं, तो ऐसी सूरत में फिर रोज़ा बातिल हो जाएगा। और अगर बगैर किसी वजह के किया है तो फिर कफ़ारा भी लाजिम आता है। लिजा साहवन अंजाम देने से अमल बातिल नहीं होता, उसको आखिर तक आप पूरा करें। सब मिल के दरूद भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। ये तो वो अहकाम है कि जिसका ताल्लुक रोज़े के ज़ाहिर से है, लेकिन बाज़ ऐसे अहकाम हैं कि जिसका ताल्लुक रोज़े के बातिन से है, और वो मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि वो आदाब हैं। आदाब क्या चीज़ है? हर एक चीज़ के आदाब होते हैं। खाना खाने के अपने आदाब हैं, लिबास पहनने के अपने आदाब हैं,
ہمیں ان کا خیال رکھنا ہے. ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے کہ جس سے بے ادبی لازم آتی ہو یا بے ادب لوگوں کا لباس ہو. بات کرنے کی بھی آداب ہوتے ہیں، انسان ادب سے بات کرے. اگر آپ نے کسی کو متاثر کرنا ہے یا کسی کو اسلام کی دعوت دینی ہے، اسلام کی طرف لے کر آنا ہے، تو آپ احکام سے نہیں لا سکتے. ہو سکتا ہے کہ بعض احکام کو دیکھ کر وہ شخص جو پہلے مسلمان ہونے کا ارادہ رکھتا تھا، جب اس نے دیکھا کہ بھئی یہ تو 19 گھنٹے کا روزہ ہے 20 گھنٹے کا، تو وہ شاید ارادہ بدل دے. ایک قصہ بھی ہے، میں وہ قصہ پورا نہیں سنانا چاہتا، آپ لوگوں نے سنا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم ان سے روایت کرتے ہیں کہ صدر اسلام میں ایک شخص مسلمان ہو گیا. تو جیسے مسلمان ہوتا ہے اس کا ہمسایہ آتا ہے، اس کو جو ہے دروازہ نوک کرتا ہے کہ بھئی چلو تم مسلمان ہوئے ہو، نماز فجر. اب وہ بیچارہ جو ہے آدھی رات کا وقت، اب صبح فجر کا وقت تقریباً آدھی رات ہوتی ہے، یعنی اندھیرا ہوتا ہے، نیند میں ڈوبا ہوا. تو کہا کہ چلو بھئی نماز، تم تو بھی مسلمان ہوئے ہو. اور پھر جیسی نماز سے واپس آتا ہے تو ظہر کا وقت ہو جاتا ہے. پھر بھئی ظہر کا وقت ہے اور ظہر اور عصر کے وقت میں زیادہ فرق نہیں ہے، تو ادھر ہی سو جاتے ہیں، مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں. جب عصر کا وقت ہوگا تو عصر کی نماز پڑھ کے پھر گھر جائیں گے. تو اب وہ نو مسلم شخص نے جب یہ دیکھا کہ یہ طریقہ ہے، تو اس نے تو کہا کہ بھئی اسے تو بہتر تھا کہ میں غیر مسلمان ہی رہتا. اور بھی کام ہوتے ہیں، گھر کے کام ہیں، واجبات ہیں، بیوی بچے وغیرہ. لذا اگر ہم صرف اور صرف احکام کو دیکھیں تو احکام سے آپ کسی کو متاثر نہیں کر سکتے، بلکہ اگر آپ کسی کو متاثر کر سکتے ہیں اور اسلام کی طرف لانا چاہیں اور لا سکتے ہیں تو وہ اعمال ہیں کہ جن کو آپ ادب کے ساتھ انجام دیتے ہیں. ادب عمل میں حسن لے کر آتا ہے، عمل کو حسین بناتا ہے. حسن، خوبصورت، ادب عمل کو خوبصورتی دیتا ہے. لذا آداب کا بہت خیال رکھیں ہر ایک چیز میں، اعمال میں اور شخصی زندگی میں. ہمارے پاس معصومین کی روایت بہت ہیں، تعریف کی ہے ان لوگوں کی کہ جو ادب کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. اب نماز تو سب پڑھتے ہیں، لیکن اگر آپ ادب کے ساتھ نماز پڑھیں. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے، بہت زبردست کتاب ہے، سب کو پڑھنی چاہیے، آداب الصلاۃ. میں نے کم کتاب ایسی پڑھی ہیں، آداب الصلاۃ، ادب جو ہے صلاۃ کے آداب. حالانکہ وہ کوئی معصوم نہیں ہے، نہ کوئی امام ہے، عالم ہے، ایک عالم ہے، لیکن اس نے حق ادا کیا ہے کہ صلاۃ جو ہے نماز، اس کے کیا آداب ہیں، اور آداب کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا. نماز سب پڑھتے ہیں لیکن ادب کے ساتھ. اسی طرح روزہ سب رکھتے ہیں، لیکن روزے کو آپ ادب کے ساتھ رکھیں تو وہ اس عمل کو حسن دیتے ہیں، حسن بخشتے ہیں، عمل کو خوبصورت بناتے ہیں. ایک روایت ہے، معصوم سے فرماتے ہیں کہ 4 قسم کے لوگوں کا روزہ نہیں ہے، 4 قسم کے لوگوں کا روزہ باطل ہے، روزہ ہے ہی نہیں ان کا. اس میں سے ایک وہ شخص کہ جو اپنے راہبر کو نہیں پہچانتا. اب یہاں راہبر سے مراد امام معصوم ہو سکتا ہے، اور علی ظاہر یہی مراد ہے رہبر، یعنی وہ اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانتا یا اس کی اطاعت نہیں کرتا. اس وقت خدا کی زمین حجت خدا سے خالی نہیں ہو سکتی. اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی زمین پہ ایک حجت موجود ہے. بعض لوگ ہیں اس کو نہیں جانتے، یا جانتے ہیں مگر اس کی اطاعت نہیں کرتے. ہے مسلمان؟ علیکم السلام. تو جو شخص اپنے وقت کے امام کہ جس کی اطاعت اس پر واجب ہے، اس کی اطاعت نہیں کرتا، اس شخص کا روزہ نہیں ہے.
ایک دعا ہے جو بہت زیادہ تاکید کی جاتی ہے کہ غیبت کبریٰ میں، اس ایام میں جب امام علیہ السلام غیبت کبریٰ میں ہے، اس دعا کو زیادہ پڑھنا چاہیے. میں مختصر دعا ہے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، ترجمہ کرتا ہوں، دیکھیں کہ وہ اس پہلی شرط کے ساتھ کتنا جو ہے وہ دعا کتنی قریب ہے. فرماتے ہیں کہ غیبت کبریٰ میں اس دعا کو روزانہ پڑھو یا کوشش کرو جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھ سکو. وہ کیا دعا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم عارفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم عارف نبیک. پروردگارہ ہمیں اپنی معرفت بتا، اپنی معرفت کرا، ہم کو بتا اپنی معرفت کے متعلق. اللہ کی معرفت، اول العلم معرفت و جبار. علم کی ابتدائی یہی ہے کہ انسان جو ہے پہلے اللہ تعالیٰ کو کی معرفت حاصل کرے، یہیں سے تو علم شروع ہوتا ہے. وَالْآخِرَهُ تَفْوِيضُ الْأَمْرُ إِلَيْهِ. اور علم کی انتہا یہ ہے کہ اپنے تمام امور اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو، توکل کرو اللہ پہ. اللہم اعرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک. بار اللہ اپنی معرفت کرا دے، اگر تو اپنی معرفت نہیں کرائے گا تو ہم تیرے نبی اور تیرے رسول کو نہیں پہچانیں گے. اللہم عارفنی رسولک. بار اللہ ہمیں اپنے رسول کی بھی معرفت کرا دے. فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم عارف حجتک. اپنی رسول کی معرفت کرا دے، اگر اس کی معرفت نہیں ہوگی تو پھر ہم تیرے حجت کا مطلب ہے پروف، جو تیری حجت ہے اس کی معرفت حاصل نہیں کر سکیں گے. اس کی معرفت کیسے ہوگی؟ رسول کی معرفت نہیں ہے، امام کی معرفت کیسے ہو سکتی ہے؟ پہلے تو رسالت ہے، رسول کی معرفت کرا دے تاکہ ہم تیری حجت جو کہ رسول کی اولاد سے ہے اس کی معرفت حاصل کریں. اللہم عارفنی حجتک. بار اللہ ہم کو تیری حجت کی معرفت کرا دے. فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. اگر ہمیں تیرے حجت کی معرفت نہیں ہوگی تو ہم اپنے دین سے گمراہ ہو جائیں گے، ہم اپنے دین سے دور ہٹ جائیں گے. ضللت عن دینی. دین یہی ہے کہ حجت خدا کی معرفت ہو. لذا یہ جو چیزیں میں بیان کرنے جا رہا ہوں یہ اس لسٹ میں نہیں ہے جو 10 چیزوں کی لسٹ ہے جس کو امساکی لسٹ کہتے ہیں کہ اسے امساک کرنا ہے. امساک اس اپنے آپ کو روکنا ہے. تو پھر یہ کون سی لسٹ ہے؟ یہ تو آداب روزہ جو انجام دیتے ہیں نا روزے کو آداب کے ساتھ ہی، ان کے لیے ہے یہ لسٹ. جو روزے کو آداب کے ساتھ انجام دیتے ہیں یہ لسٹ ان کی ہے، یہ خاص لوگوں کے لیے ہے. اور ہر ایک شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ خاص ہو. عام ہونا کسی کو پسند نہیں. آپ کہیں جاتے ہیں تو آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کو VIP والی ٹریٹمنٹ ملے، یا کم از کم لوگ آپ کی عزت کریں. اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہیں پہ یہ کوشش کرنا کہ آپ خاص ہیں. اور کوشش یہ جب کہ انسان کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں آ جائے، اس میں برائی نہیں ہے، یہ بہت اچھی عادت ہے. لذا یہ روزہ بھی جو خواص کا روزہ ہے، خاص لوگوں کا آداب کے ساتھ، اس میں یہ لسٹ ہے آپ کے سامنے. 4 لوگوں کا، قسم کے لوگوں کا روزہ نہیں. ایک وہ جو اپنے رہبر کی اطاعت نہ کرے. اس وقت رہبر امام معصوم موجود ہیں، ہم اس کو نہیں جانتے، نعوذ باللہ معاذ اللہ اس کی اطاعت نہیں کرتے، یا جو نہیں کرتے ان لوگوں کا روزہ نہیں ہے. روزہ نہیں ہے سے کیا مراد؟ ان کو اجازت ہے کہ وہ کھانا پینا شروع کر دیں، ہمارا تو روزہ نہیں ہے کیونکہ ہم رہبر کو نہیں مانتے. نہیں، یہ مراد نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ روزہ قبول نہیں کرتا، اس کا فائدہ نہیں ہے. جو مسلمان ہو کر اپنے رہبر کو نہ پہچانے، مسلمان ہو کر اپنے رہبر معصوم کی اطاعت نہ کرے،
وہ روزہ اس کو کچھ فائدہ نہیں دے گا. بعض اوقات پروردگار عالم عمل کو قبول کرتا ہے، عمل کو، بعض اوقات خود عمل کرنے والے کو. بی بی مریم کے قصے میں آپ نے پڑھا قرآن میں کہ اس میں فرماتے ہیں کہ فتقبلہا، یہ ہا کی ضمیر جو ہے مؤنث کے لیے، اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم کو قبول کیا. بعض اوقات عمل کو قبول کرنا ہوتا ہے، بعض خود اس شخص کو قبول کرنا ہوتا ہے. یہاں پہ ایک شخص نے روزہ رکھا، اپنے رہبر کی اطاعت نہیں کرتا، اس کو نہیں پہچانتا یا اس کی مخالفت کرتا ہے، روزہ تو بہرحال وہ رکھے گا، لیکن پروردگار عالم اس کو قبول کرتا ہے نہیں کرتا یہ بھی پروردگار عالم خود جانتا ہے، لیکن ظاہر میں اس شخص کے روزے کا فائدہ نہیں ہے. دوسری قسم وہ غلام کی جو اپنے مالک سے بھاگ جاتا ہے. غلام کو حق نہیں ہے کہ مالک کی خلاف ورزی کرے. آج کل کے زمانے میں غلام نہیں ہوتے، لیکن دیکھا جائے تو ہم بھی غلام ہیں، ہم عبد ہیں. کس کے؟ اللہ تعالیٰ کے. لذا یہ مراد بھی لے سکتے ہیں کہ وہ شخص کہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل جائے، طاغوت کی اطاعت کرے، اس کا بھی روزہ قبول نہیں ہے. یا اگر میں اس کو آسان الفاظ میں اس طرح بیان کروں، یہ بھی اخلاقیات کے دائرے میں آتا ہے کہ ایک شخص ہے کہیں پہ جاب کر رہا ہے، نوکری کر رہا ہے، اگرچہ وہ ویسے تو غلام نہیں ہے، لیکن وہ شخص کسی کا امپلائی ہے، ایک امپلائر ہے، یہ اس کا امپلائی ہے. اس کو چاہیے کہ جس قسم کی ذمہ داری اس کو دی گئی ہے اخلاق کے طور پہ وہ اس ذمہ داری کو پورا کرے. بعض اوقات لوگ اپنی جاب پر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے اور اس کے لیے کئی دلائل لے کر آتے ہیں. کبھی تو قرآن سے بھی دلیل آتے ہیں، حدیث سے، اپنے عقل سے. یہ تو نان مسلمز ہیں، ان کے لیے ہم اتنی محنت کیوں کریں؟ ایسا نہیں ہے. ادب اور اخلاق کسی کو کہتے ہیں. اگر مجھے میرے امپلائی نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ مجھے 8 گھنٹے فلاں کام کرنا ہے اور میں اس 8 گھنٹوں میں قرآن پڑھتا ہوں، قرآن کتنی عظیم عبادت ہے، کتنا ثواب ہے قرآن کا، یا نماز پڑھتا ہوں اور وہ اجازت نہیں دیتا یا اس کی مرضی نہیں ہے یا اس کو نہیں پتا، اس کو بتائے بغیر میں قرآن پڑھتا ہوں، یہ قرآن میرے لیے فائدہ مند نہیں ہے، کیونکہ میں نے جو ذمہ داری لی ہے میں اس ذمہ داری کو پوری نہیں کرتا. اور خود وہ ذمہ داری پوری کرنا یہ بذات خود عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے. لذا ہو سکتا ہے کہ اس میں آج کل غلام کا تصور نہیں ہے، لیکن اس میں وہ لوگ آ جائیں کہ جو اپنے کام سے منہ چھڑاتے ہیں اور اپنے کام کو اس طریقے سے انجام نہیں دیتے جس طریقے سے انہوں نے وعدہ کیا ہے یا جس طریقے سے ان کو کام انجام دینا چاہیے. تیسری قسم وہ عورت کی جو ناشزہ ہے. اب یہ ایک فقہ کی الگ ٹرم ہے. ناشزہ اس عورت کو کہتے ہیں کہ جو اپنے شوہر کی بات نہیں سنتی، بات نہیں مانتی، اس کو ناشزہ کہتے ہیں. پھر وہ جو شوہر پہ ذمہ داریاں ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں نشوز کی وجہ سے. قرآن میں اس کا ذکر ہے، نشوز و ہننا، باقاعدہ قرآن میں کئی جگہوں پہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، نشوز، ناشزہ، جو شوہر کی بات نہیں مانتی، نہیں سنتی، ہر ایک بات میں مخالفت کرتی ہے، اس کا بھی روزہ نہیں ہے. اب کوئی عورت کہے کہ میں تو صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھتی ہوں، نہ کھانا پینا کچھ بھی نہیں، تمام چیزوں سے امساک، لیکن چونکہ شوہر کی بات نہیں سنتی اس روزے کا فائدہ نہیں ہے. آداب کی بات کر رہا ہوں، امساک کی جو لسٹ دی ہے 10 چیزوں اس میں اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن آداب جب بات ہوتی ہے تو اس میں یہ چیز آتی ہے. وہ الگ بحث ہے کہ شوہر کیسا ہو، لیکن یہ وہ روایات جو آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ ناشزہ کے روزے کا بھی فائدہ نہیں، اس کا بھی روزہ نہیں ہے. اور چوتھی قسم وہ اولاد، وہ بیٹا کہ جو اپنے باپ کو ناراض کرتا ہے اور اپنے باپ کی اطاعت نہیں کرتا ان چیزوں میں کہ جس میں اس کو اطاعت کرنی چاہیے. اس کو ہماری
فقہ کی ٹرم میں جو فریز استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں آق الوالد، یعنی آق الوالد یعنی اپنے والد کے خلاف چلنے والا۔ نوجوان اس کو غور سے سنیں، یہ مسائل فقہی مسائل ہیں۔ آج کل دیکھا گیا ہے کہ اس ملک میں نوجوان اپنے والدین کی بات نہیں سنتے، اپنے والد کی بات نہیں سنتے۔ یہاں پہ ارشاد ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے والد کی بات نہ سنے تو اس کا روزہ باطل، اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ ہاں، وہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اگر باپ کسی غلط کام کی طرف حکم کر رہا ہے تو وہ نہیں سننی چاہیے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی معصیت لازم آتی ہے، وہ بات نہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں، کہتے ہیں کہ جب آپ مسافر ہوں تو آپ کی نماز قصر، یہ ایک فیسلٹی ہے نا، آسائش ہے۔ لیکن جس شخص کا سفر معصیت والا سفر ہو، اس کے لیے یہ آسائش نہیں ہے، اس کو نماز پوری پڑھنی ہے۔ ہم مثال دیتے ہیں، بعض لوگ مسکرا دیتے ہیں جب ہم مثال دیتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو چوری کرنے کے لیے جاتا ہے، سفر کرتا ہے، وہ ہے چور، اس کا کام ہے چوری۔ چونکہ اس کا سفر معصیت کا ہے، گناہ کا سفر ہے، لذا وہ چوری کرنے دوسرے شہر جا رہا ہے، راستے میں وہ نماز پوری پڑھے گا، قصر نہیں پڑھ سکتا۔ کیوں؟ کہ اس کا سفر جو ہے وہ معصیت کا سفر ہے۔ اسی طرح ایک بیٹا جو ہے اپنے والد کو ناراض کر کے سفر کر رہا ہے، باپ راضی نہیں ہے، بیٹا پرواہ نہیں کرتا، راضی ہو نہ ہو سفر کرتا ہے، اور اتفاق سے ماہ رمضان میں سفر کرتا ہے اور روزہ بھی رکھنا چاہتا ہے۔ تو اگر سفر میں انسان ہو تو روزہ نہ رکھے، مگر یہاں سفر میں وہ روزہ رکھے گا، کیونکہ یہ سفر کاؤنٹ نہیں ہوگا، یہ سفر معصیت ہے۔ حضرت ارشاد فرماتے ہیں وَقِّرُوا كِبَارَكُمْ، بزرگوں کا احترام کریں۔ یہ چیز آپ کو اسلام میں ملے گی، باقی مذاہب میں کم ملے گی آپ کو، یا اگر ملے گی بھی تو لوگ عمل نہیں کرتے۔ وَقِّرُوا كِبَارَكُمْ، جو بزرگ ہیں ان کا احترام کرو، جو تم سے عمر میں بڑے ہیں۔ اور بزرگوں کا کیا فرض ہے؟ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ، چھوٹوں پر شفقت، رحم کرو، ان سے بدتمیزی، مارنا اور تنبیہ کرنا، اس چیزوں کی اجازت نہیں ہے۔ بعض اوقات تو ہم جب یہاں آتے ہیں تو بالکل نئی چیزیں ہم کو ملتی ہیں، اور پاکستان میں اور باقی جگہوں پہ تو یہ عام سی بات ہے، بچوں کو مارنا بہت عام سی بات ہے، اور استاد شاگرد کو مارتا ہے، بہت عام سی بات ہے، اور اس میں تو کچھ سوچتے بھی نہیں ہیں۔ حالانکہ اسلام نے اس کی سختی سے کلیئرلی مذمت کی ہے، اور اس کی اجازت نہیں دی کسی صورت میں بھی، کوئی استثناء بھی نہیں ہے۔ کوئی اگر استثناء لانا چاہتا ہے تو وہ استثناء درست نہیں ہے، کوئی ایگزمپشن نہیں ہے، یہ کلیئر مسئلہ ہے۔ نہ باپ نہ ماں اپنے بچوں کو نہیں مار سکتے، حالانکہ یہ قانون یہاں کا ہے، یہاں کا یہ قانون ان کے پاس ہے، حالانکہ قانون اسلام کا ہے، مگر عمل یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے استاد شاگرد کو نہیں مار سکتا، کیا کریں پھر؟ بھئی جو بھی کرو یہ کام مت کرو، جس طریقے سے بھی اس کو سمجھا سکتے ہو سمجھاؤ، لیکن یہ جو طریقہ ہے اس کی اجازت نہیں ہے۔ وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں، جن کے ساتھ تمہاری بلڈ ریلیٹیو جس کو کہتے ہیں، ان کے ساتھ اچھے تعلقات بناؤ، ان کے ساتھ صلہ رحم کرو۔ وَاحْفِظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، اور اپنے زبانوں کی حفاظت کرو۔ یہ سب آداب ہیں، زبان کی حفاظت کرنا، یعنی زبان کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا، یہ آداب ہیں۔ اسی طرح بڑوں کا احترام، چھوٹوں پر شفقت، یہ پورا سال ہونا چاہیے، اس کا تعلق صرف ماہ رمضان سے نہیں ہے، لیکن بالخصوص ماہ رمضان کے حوالے سے۔ آخر میں نوجوانوں کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں ایک واقعے کے ذریعے، اور اسی پر میں ختم کرتا ہوں۔ اگر نوجوانوں نے یہ دیکھنا ہے کہ ان تمام جو آداب ہیں اس پہ کیسے عمل کیا جائے،
تو ہمارے پاس پریکٹیکل مثالیں موجود ہیں. میں کوئی بات ایسے نہیں کرنا چاہتا اور نہیں کروں گا کہ جو ناممکن ہو اور ہمارے پاس اس کی مثال نہ ہو. نوجوانوں کے لیے جو میں مثال دوں گا آج کہ روزے کے آداب اور اسلام کے جو آداب ہیں وہ ہے علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ کی مثال. آپ جانتے ہیں علامہ ہلی وہ بچپنے میں ہی مجتہد ہو گئے تھے. بہت کم ایسا ہوتا ہے. مثلا امام خمینی کے متعلق کہتے ہیں کہ انہوں نے 22 سال کی عمر میں اجتہاد کر لیا تھا. بعض اور لوگ بھی ہیں جو بچپنے میں یا جوانی کی ابتدا میں. لیکن علامہ ہلی کے متعلق مشہور ہے کہ انہوں نے 11 سال کی عمر میں اجتہاد کیا تھا. یہ بھی نوجوانوں کے لیے ایک مثال ہے کہ 11 سال کی عمر میں اجتہاد کرنا، یعنی اگر انسان کوشش کرے. معصوم نہیں ہے، علامہ ہلی معصوم نہیں ہے، آپ کی اور میری طرح کے انسان ہیں، لیکن ہم سے اس لیے بہتر ہیں کہ اس نے محنت اور کوشش کی اور ہم ناممکن سمجھ کے ہم نے چھوڑ دیا کہ نہیں یہ تو ہو نہیں سکتا. اور جو شخص اجتہاد کرتا ہے وہ کچھ کتابیں پڑھاتا ہے تو تب اس کو اجتہاد کا درجہ. آپ ابھی 11 سال کی عمر تک نہیں پہنچے تھے، آپ درس دیتے تھے. بچپنے میں 10 سال 9 سال عمر تھی، 10 سال عمر تھی. کہتے ہیں ایک مرتبہ آپ مسجد میں درس دے رہے تھے نجف میں، تو پرندوں کے بچے گر گئے. گھونسلہ تھا مسجد کے سائیڈ میں، تو اس کے بچے گر گئے. یہ اتنے چھوٹے تھے، معصوم تھے اور کھیلنا چاہتے تھے. بچے خوش ہوتے ہیں جب پرندوں کو دیکھتے ہیں. تو آپ فوراً آپ نے درس چھوڑا اور اپنا امامہ اتار کر جو ہے ان پرندے کے بچوں پر ڈال دیا تاکہ ان کو پکڑ لیں. اس حد تک معصومیت. علامہ ہلی کا جو واقعہ بڑا مشہور ہے، جس کو میں مختصر طور پہ نوجوانوں کے لیے بالخصوص بیان کرنا چاہوں گا، کہ اس ایک مجتہد نے اپنے عمل کے ذریعے اور اپنے ادب کے ذریعے ایک پورے علاقے کو شیعہ کر دیا. ایک پورا علاقہ. ہم ایک آدمی کو شیعہ کر نہیں سکتے، بھئی بہت مشکل ہے، وہ تو بڑا کٹر ہے. اگر انسان میں گٹس ہوں تو وہ بہت آسانی سے. واقعہ یوں ہے کہ ایران کے ایک بادشاہ تھے جس کا نام تھا خدا بندے. اس کی کئی بیویاں تھیں. ایک بیوی جو سب سے اس کو عزیز تھی، اس کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے اور غصے میں آ کے 3 طلاقیں دے دیتا. بعد میں احساس ہوتا ہے کہ یہ میں نے کیا کیا. جتنے بھی باقی مسلمان تھے سب نے کہا کہ بھئی یہ تو طلاق ہو گئی اور 3 طلاقیں ہو گئیں، اب تو جو ہے کچھ نہیں ہو سکتا. 1 طلاق ہوتی تو شاید کچھ ہو جاتا، لیکن آپ نے تو 3 طلاقیں دے دی ایک ہی نشست میں. یہ تو اب حرام ابد، ہمیشہ کے لیے حرام. اب اس کو افسوس ہے کہ میں نے یہ کیا کیا. ایک اس کا وزیر تھا جو شیعہ تھا، اس نے کہا کہ ایک ایسا عالم ہے جو آپ کے مسئلے کو حل کر سکتا ہے. کہا وہ کون ہے؟ کہا ہلا میں رہتا ہے، کربلا سے باہر آؤٹ سکرٹ میں ایک شہر ہے ہلا. کہا اس کو بلاؤ. علامہ ہلی کو بلایا جاتا ہے. اب علامہ ہلی کا طریقہ دیکھیں. یہ نوجوانوں کی اس لیے بھی درس ہے کہ تبلیغ کئی طریقے سے ہوتی ہے. اب علامہ ہلی کی تبلیغ کا طریقہ دیکھیں. آپ جب بادشاہ کے دربار میں پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنی جوتیاں اتار کر بغل میں رکھتے ہیں اور پھر جا کر بادشاہ کے قریب جو کرسی خالی ہوتی ہے وہاں بیٹھ جاتے ہیں. اب بادشاہ کے دربار میں مختلف مسلک سے تعلق رکھنے والوں کے علماء موجود ہیں. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کیسی حرکت تو ہنس دیے کہ یہ تو کسی کام کا نہیں ہے اور یہ تو مسئلہ جو ہے حل نہیں کر سکتا بادشاہ کا. خوش بھی ہو گئے. اب بادشاہ بھی حیران. تو مسئلہ پوچھنے سے پہلے بادشاہ نے کہا کہ علامہ صاحب یہ بتائیں آپ نے یہ حرکت کیسی کی؟ یہ کون سی حرکت ہے کہ دربار میں آ رہے ہیں اور جوتے ہیں آپ نے جو ہے بغل میں؟ کہا اس کی وجہ ہے. کیا وجہ ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول خدا بھی مسجد میں چلے گئے تھے اور انہوں نے جوتے باہر چھوڑ دیے تھے مسجد کے باہر. تو ایک سنی آدمی تھا حنفی، اس نے وہ جوتے چرا لیے. تو میں ڈر گیا کہ ایسا نہ ہو کہ میرے جوتے بھی آج یہاں سے کوئی چرا لے. تو جو وہاں حنفی لوگ موجود تھے انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا. بادشاہ سلامت، یہ آپ کس کو لے کر آئے؟
اس کو اتنی تمیز نہیں، اس کو تو علم ہی نہیں ہے، یہ تو یہ نہیں جانتا کہ رسول کے زمانے میں تو سنی نہیں تھے، حنفی تو رسول کے زمانے کے 100 سال کے بعد آئے ہیں، جب ابو حنیفہ آئے تھے تو رسول کے زمانے میں حنفی کہاں سے آ گئے؟ بادشاہ کہتے ہیں ہاں آپ سے ضرور غلطی ہوگی، حنفی کیسا ایسی حرکت کر سکتا ہے؟ کہا نہیں معاف کیجئے گا، حنفی نہیں تھا، ہاں وہ شافعی تھا۔ تو وہاں جو شافعی تھے انہوں نے بھی شور مچانا شروع کیا۔ بادشاہ سلامت اس کو اتنا نہیں پتا کہ اس زمانے میں شافعی بھی نہیں تھے۔ اچھا شافعی بھی نہیں تھے، پھر حنبلی ہوگا، وہ بھی نہیں تھے، مالکی وہ بھی نہیں تھے۔ علامہ آپ کو غلطی ہوئی ہے، رسول کے زمانے میں نہ حنبلی تھا، نہ مالکی، نہ شافعی، نہ حنفی۔ علامہ کہتے ہیں یہی میں ثابت کرنا چاہتا ہوں، میں اس مسلک کا ماننے والا ہوں کہ جو رسول کے زمانے میں موجود تھا، اور وہ شیعہ مسلک تھا۔ باقی تمام مسالک 100 سال کے بعد آئے، لیکن رسول کے زمانے میں جو مسلک موجود تھا وہی شیعہ مسلک تھا۔ تبھی حضرت نے فرمایا تھا کہ یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون، اے علی آپ اور آپ کی شیعہ ہی کامیاب ہیں۔ لذا یہ ایک طریقہ تھا۔ اس کے بعد علامہ کہتے ہیں اچھا مسئلہ پوچھو۔ کہا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے طلاق دی ہے ایک ہی نشست میں۔ علامہ کہتے ہیں کہ جب تم نے طلاق دی اس وقت 2 عادل مرد گواہ کے طور پہ موجود تھے؟ کہا نہیں۔ کہا طلاق باطل، وہ تمہاری بیوی ہے، اور ثابت کیا کہاں سے؟ قرآن سے، حدیث سے۔ اور یہ سلسلہ تبلیغ کا کئی گھنٹوں تک جاری رہا، لوگوں نے سوال کیا، علامہ نے اپنی بات کو ثابت کیا۔ لذا علم بہت ضروری ہے، علم کے بغیر نہیں ہوگا۔ آج کے زمانے کا اسلحہ علم ہے، علم سے ہی آپ دوسرے پر قابو پا سکتے ہیں، یہی سب سے بڑا اسلحہ ہے۔ اس حد تک کہ علامہ ہلی رحمت اللہ علیہ کو کہا گیا بادشاہ نے کہ اب میں اور میری حکومت کا مذہب تشیع ہے، ہم سب شیعہ مسلک میں داخل ہوتے ہیں، ہم سب شیعہ ہیں، کل نماز جمعہ آپ پڑھائیں گے، وہ بھی کیپٹل میں، دارالحکومت میں نماز جمعہ آپ امام جمعہ ہوں گے، کل آپ نے نماز پڑھانی ہے۔ اب لوگوں نے پھر کوشش شروع کر دی کہ کسی طریقے سے علامہ ہلی جب نماز جمعہ پڑھائیں تو اس میں کچھ عیب نکالیں اور بادشاہ کو اس کے خلاف کر دیں، اور بادشاہ پھر دوبارہ اپنے پرانے مذہب پر۔ لیکن علامہ وہ تو علامہ تھے، لذا جب خطبہ دیا جمعے کا تو آپ نے خطبے میں محمد و آل محمد علیہ السلام پر صلوات بھیجا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہیں پہ لوگوں نے اعتراض کیا، کہا کہ آپ نے حضرت پہ صلوات بھیجا ہوتا تو ٹھیک تھا، لیکن یہ آل کو کیسے آپ نے شامل کر لیا؟ آل پر بھی آپ نے صلوات بھیج دیا۔ کہا یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا، بلکہ یہ قرآن کا حکم ہے۔ کہا قرآن میں کون سی جگہ؟ علامہ نے آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ علامہ نے آیت پڑھی کہ قرآن کہتا ہے کہ بشارت دو ان لوگوں کو کہ جب ان پہ مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم تو اللہ کے لیے اور اللہ کی طرف لوٹ کر جائیں گے، اور انہی لوگوں پر اولئک علیہم صلوات من ربہم، انہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلوات ہے، ورحمہ اور اللہ کی رحمت ہے، واولئک ہم المہتدون، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت پالی ہے۔ کہا قرآن کہتا ہے، فوراً کہتے ہیں یہ تو ان لوگوں کے متعلق ہے کہ جن پر مصیبت نازل ہوئی۔ اتفاق سے وہ جو شخص جو بحث کر رہا تھا، بس یہ 2 منٹ میں آپ کی زحمات کو ختم کرتا ہوں واقعے کو اختتام تک پہنچا کر۔ وہ شخص جو بحث کر رہا تھا وہ سید بھی تھا، سو کالڈ سید۔ اب وہ الگ بحث ہے کہ سید کیسے ہو گیا، وہ میری تو سمجھ میں نہیں آتی یہ بات، میں تو کافی اس پہ سوچتا ہوں کہ شیعہ نہیں تھا اور پھر سید تھا، یہ بہت عجیب سی بات ہے۔ بہرحال فرض کرتے ہیں سو کالڈ سید، وہ تھا سید، یعنی ظاہر میں وہ سید تھا اگرچہ وہ شیعہ نہیں تھا۔
اور وہ بحث کر رہے علامہ سے کہ آپ نے جو آیت پڑھی کہ جن پر اللہ تعالیٰ کی صلوات ہیں اور رحمتیں ہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن پر کوئی مصیبت آئی ہے، کوئی مشکل آئی ہے، ان پر ہے. تو اہل البیت پر کون سی مصیبت آئی تھی، ان پر کون سی مشکلات آئی تھیں کہ آپ نے اس آیت میں ان کو بھی شامل کر لیا؟ تو علامہ نے وہاں چند مصیبتوں کا ذکر کیا. کہا اہل البیت پر تو بہت مصائب اور مشکلات آئیں. جناب سیدہ کے مصائب کا ذکر کیا، امیر المومنین کے مصائب کا ذکر کیا، اہل البیت کے مصائب کا ذکر کیا، مگر وہ نہیں مانا. کہا نہیں، یہ مصیبتیں نہیں ہیں، یہ مصائب نہیں ہیں. ہم نہیں مانتے کہ اہل البیت پر مصیبتیں آئی ہیں. اس آیت کے بقول جو مصیبتیں اس آیت میں ہیں وہ اہل البیت پر آئے، ہم اس سے انکار کرتے ہیں. آخر میں علامہ نے کہا کہ اہل البیت کی سب سے بڑی مصیبت تو یہی ہے کہ تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم سید ہو. سید وہ کہ جو اہل البیت سے جس کا تعلق ہو، اور اہل البیت پر جو مصیبتیں آئی ہیں ان سے انکار کر رہے ہو. یہ سب سے بڑی مصیبت ہے. اہل البیت کی سب سے بڑی مصیبت یہی ہے کہ تم جیسا شخص جو سید ہو کر بھی اپنے آبا و اجداد کی مصیبتوں سے انکار کرتا ہے. درود بھیجے محمد اور آل محمد کے. عزیزان گرامی، یہ ہے آج کی مجلس کا میسج نوجوانوں کے لیے کہ محنت، کوشش دین میں، دنیا میں اور ہر ایک کام کی طرف یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اس میں رضایت الہی، قربت الہی ہے یا نہیں. اگر قربت الہی نہیں ہے تو اسے اجتناب کرنا چاہیے. قربت الہی ہے تو فوراً اس کو لے لینا چاہیے. اور یہی درس ہم کو کربلا والوں نے دیا. مرثی آپ نے سنا، ہر ایک کربلا کا ہر شہید، چاہے وہ اصحاب میں سے ہے، چاہے وہ اولاد میں سے ہے، ہمارے لیے ایک درس دیتا ہے ہر ایک معاملے میں. ایک ذاکر نے خواب میں دیکھا، جناب سیدہ خواب میں کہتی ہیں ذاکر تم میرے بیٹے حسین کی اصلی مصیبت بیان کیوں نہیں کرتے؟ ذاکر نے کہا بی بی میں تو ہمیشہ جتنی بھی مصائب ہیں جو ان پر آئے ہیں اس کا ذکر کرتا ہوں. کہا نہیں، اصلی مصیبت کا ذکر نہیں کرتے. کہا بی بی وہ کون سی مصیبت ہے؟ فرماتی ہیں یہ وہ مصیبت ہے کہ جب میرا بیٹا حسین خیموں سے ودا لے رہا تھا، میرا بیٹا حسین جب الوداعی ملاقات کے لیے آیا تھا، یہ ہے سب سے بڑی مصیبت میرے بیٹے کی. اور کیوں نہ ہو، روایات میں ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے الوداع لی، امام حسین نے خدا حافظ کہا، میدان کی طرف چلے تو ایک جگہ گھوڑا رک جاتا ہے، ذوالجناح رک جاتا ہے. امام حسین سمجھتے ہیں کہ شاید ذوالجناح تھک گیا ہے. کہتا ہے ذوالجناح بس یہ آخری تکلیف ہے. ایک مرتبہ ذوالجناح نے سر کے اشارے سے پاؤں کی طرف اشارہ کیا. جب امام حسین نے دیکھا تو ایک بچی ذوالجناح کے پاؤں پکڑے ہوئے، ذوالجناح کے سموں سے لپٹی ہوئی، ذوالجناح میرے بابا کو مقتل مت لے کر جانا، آج صبح سے جو بھی مقتل گیا ہے واپس نہیں آیا. اللہ اکبر. امام حسین نے بچی کو گود میں اٹھایا، واپس خیمہ لے کر گئے. یہ ہے روانگی، یہ ہے امام حسین علیہ السلام کی رخصتی. مگر عزیزان گرامی، ایک ایسا وقت آیا کہ یہی ذوالجناح خیام کی طرف آ رہا ہے، مگر کس حال میں؟ زین ایک طرف جھکی ہوئی ہے، اور یہ جھکنا بتا رہا ہے کہ سوار کو زبردستی اتارا گیا ہے. بیویوں نے ذوالجناح کے ارد گرد طواف کرنا شروع کر دیا. ایک ایک بیوی ذوالجناح سے سوال کرتی ہے، اے ذوالجناح تیرا سوار کہاں ہے؟ ذوالجناح میرا بھائی حسین کہاں ہے؟ ایک مرتبہ ایک چھوٹی بیوی آگے بڑھی، جناب سکینہ نے آگے بڑھ کر ذوالجناح کے کان کے قریب کہا، یا جواد الابی، اے میرے بابا کے گھوڑے، یہ بتا جب میرا بابا مقتل میں گیا تھا تو پیاسا تھا،
میرا بابا جب مقتل میں گیا تھا میرا بابا پیاسا تھا، یہ بتا کہ آخر وقت میں میرے بابا کو پانی پلایا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون لا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم۔ بہرحال اس مختصر ذکر توسل اور مصائب کے صدقے میں حاضرین کی نیک اور شرعی حاجات کو پورا فرما، حاضرین میں جو بیمار ہیں مریض ہیں ان کو صحت شفا کامل عطا فرما، اور حاضرین کے اور میرے علم میں اضافہ فرما، حاضرین اور میرے ایمان اور تقوی میں اضافہ فرما، ہماری عاقبت آخرت اور انجام کو بخیر فرما، بروز قیامت ہم کو محمد و آل محمد علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور قلب مبارک امام ہم سے راضی اور خوشنود فرما۔ جملہ مومنین اور مومنات کے لیے اور جن مرحومین کی سال ثواب کی مجلس تھی ان کے لیے، رحم اللہ من قرأ سورۃ المبارکۃ الفاتحہ مع